اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی سکیم اپنے منصوبوں میں مداخلت پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لہذا کسی سے نہ تو مشورہ لیتا ہے نہ ہی اس کو معاملے کی ہوا لگنے دیتا ہے۔ اسباب خود بخود ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھے اس کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں اور اپنے اپنے موقع پر اپنا کام کرنے کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ پہلے فرعون کو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنا ہے، پھر دریا کو کہتا ہے کہ اس کو فرعون کے محل تک پہنچانا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اس کو دریا میں پھینک دو، ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے برضا و رغبت اپنے لخت جگر کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بہت اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جا کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھا اس کے گھر گئے تو نعمتوں بڑے ماحول سے انہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مال عسری یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اس شخص کو یہ بات بلا دی۔ شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل اور دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک ان عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا تو سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت جس نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یعنی میں ہی بھٹکنے والی تھی اور یہ سچوں میں سے ہیں۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہاکا کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کتے کو سونگ کر گریا کیا کرتے تھے، یعنی رویا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی اللہ کے حکم سے واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا میں اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے ستایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں،
مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں لوگوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی سکیم کو ہی کامیاب بنانے کے لیے ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگے۔ کوئی کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔